تو نمازوں کی حفاظت کے بارے میں جو قرآن کی اتنی آیتیں، ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. اور وہ جو حدیث جبریل میں آتا ہے ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک، عصر کا وقت یہاں، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بغیر کسی وجہ کے بھی یہ جائز ہے تو عبداللہ بن عباس اتنی بڑی غلطی کریں گے؟ اور یہی تعویل بڑے بڑے علماء نے کی ہے. ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا، نمازیں اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہیں. لیکن اس کو احناف سے، علماء دیوبند سے، بر صغیر کے مولویوں سے اتنی چڑ ہے، بس کچھ بھی اٹھا کے اڑ سنڈ مارتا ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، انجینئر نے بہت بلنڈر کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو. اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیڑ بہت ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ ہی ہے، اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے. السلام علیکم. ہمارے پیارے نہایت ہی محترم مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں، جو غلطیوں کی ایک دکان ہے، انہوں نے ایک انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے جو حدیث تھی اس کے خلاف انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جوابات دیے ہیں اور کہا ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بات کو پی جاتے ہیں، گول مول کر جاتے ہیں، اور سیم وہی باتیں دہرائی ہیں جو جیسے دوسرے مفتیان کرام اور جتنے کرائم یا کرام جیسے بھی ان کو کہہ لیں، جیسے وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہم اس کو بتائیں گے، ہم اس کی ایک ایک غلطی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے. بھائی یار یہ چھوڑ دو، یہ ڈرامے کرنا، یہ سب ڈرامے ہیں. اب ہم نے جب یہ توحید کا کام کرنا شروع کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. بجائے ہمارے علی بھائی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مفتی راشد رضوی صاحب کے اوپر ان کی خیانتوں کے حوالے سے، بجائے یہ کہ ان کے فالوور اس بات کا جواب دیتے ہیں، اب وہ بھی ہمیں مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یار ہم ایک عام اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کوئی عالم نہیں اپنے آپ، لیکن ہمیں ہرانے کے لیے آپ کو مفتی لانا پڑے گا. یار حد ہے، آپ کا فرقہ شکست کھا چکا ہے، آپ مان جائیں. اس وقت آپ کا فرقہ، جو آپ کے جتنے فرقے ہیں وہ زوال کا شکار ہو چکے ہیں. اب مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ بجائے یہ کہ ان لوگوں کے خلاف ویڈیو بناتے جن لوگوں نے ایک پوری کمپین چلائی تھی، لیکن نہیں، انجینئر کے خلاف بولیں گے تو جنہوں نے کمپین چلائی تھی وہ مفتی صاحب کے اور قریب ہوں گے، کیونکہ پاکستان ہمارے ملک میں ایک چیز بن چکی ہے، جو پسا ادب کو اس کے خلاف بولی. آپ باتیں اس مدعے کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تھی، صحیح مسلم کے اندر 1629 نمبر اور 1633 نمبر حدیث ہے. حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تھی. حدیث میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے خوف کے، بغیر بیماری کے خوف کے، بغیر سردی کے خوف کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کیا مدینہ کے اندر ہی. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب وجہ پوچھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ وجہ دریافت کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے تنگی نہ بنے. تو حدیث کے اندر عربی کے الفاظ ہیں، اگر آپ جا کے پڑھ لیں تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے تنگی نہ پیدا ہو اس لیے یہ کیا. یہ الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لا یحرج احد من امتی، کہ میری امت کے لیے کسی قسم کی تنگی نہ پیدا ہو. اور انہی الفاظ سے ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر 1633 نمبر بھی آئی ہے، اور اس میں ایک راوی جو ہے وہ ابو معاویہ راوی جو ہیں، ابو معاویہ اس میں ایک راوی، اس سے بھی حدیث آتی ہے. دو سے حدیث ملتی ہے. ایک اس میں اضافہ جو ہے ابو معاویہ کی روایت، اس حدیث میں بھی یہی الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمدینتی فی غیر خوف، مدینہ کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہر کے اندر ہی جدھر مقیم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کیا. اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو اس حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں جو پچھلی حدیث میں ہی تھے، لا یحرج امت، کہ میری امت کے لیے کسی قسم کی تنگی نہ پیدا ہو. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی. لیکن آج کل جو یہ نام نہاد جو ملا ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا جو دین کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کی تھی، یہ امت کو مشکلات میں ڈال. کوئی ایک مسئلہ ہو مفتی صاحب، ہر مسئلے کے اندر اختلاف. چلو یہ حدیث تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ ایک حدیث آ گئی، مفتی صاحب نے اس کے اندر، مفتی صاحب کو حدیث بھی پوری نہیں یاد ہوتی یا دیکھ نہیں رہا ان سے، ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان سے روایت کر رہا ہے یا ان کا شاگرد کا شاگرد. کیونکہ پچھلی میں نے ان کے اوپر ویڈیو بنائی تھی قرآن حکیم کے اوپر، انہوں نے ایک اور اعتراض یہ کر دیا. اعتراض ہی میں اسے کہوں گا کیونکہ غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے. مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو سورہ توبہ ہے اس میں جو بسم اللہ ہے تو یہ صحابی کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو یہ اس لیے نہیں لکھی کہ یہ جنگ و جدل ہے. انہوں نے کہا نہیں، ویڈیو کے اندر انہوں نے مفتی صاحب نے خود کہا، کیونکہ مفتی صاحب حدیثوں کو پڑھتے نہیں ہیں، بالکل نہیں پڑھتے. اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو مستدرک الحاکم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث آتی کہ جنگ و جدال کی وجہ سے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی. لیکن مفتی صاحب پڑھتے. ادھر بھی مفتی صاحب کی اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں تو مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ بندہ، مجھے صحیح طرح وہ الفاظ
مفتی صاحب جب آپ کو الفاظ نہیں یاد ہوتے، جب آپ کی تحقیق ادھوری ہوتی ہے، اب ادھر بھی میرے لفظ کو کوئی پکڑ لیں گے کہ تحقیق، یہی آپ کو آتا ہے، تحقیق نہیں ہوتا تحقیق ہوتا ہے، تو مفتی صاحب جب تک آپ کی تحقیق جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو آپ ویڈیو کیوں بناتے ہیں؟ آپ آرام کیا کریں، آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ جو فقہ کو پروموٹ کرتے ہیں تو اماموں کے قول لایا کریں، حدیثوں کو نہ بیان کیا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی تھی۔ تو مفتی صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ ابن عباس کا جو شاگرد ہے اس کے خلاف وہ حدیث لے کے آیا، اور یہ حدیث جو ہے مفتی صاحب یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو تاخیر کیا، ظہر کو تاخیر کیا، اور اس کو جناب یہ سب علیحدہ علیحدہ وقتوں پہ تھی، یہ جمع نہیں تھی، یہ تاثر دینے کی کوشش کی۔ تو یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی آئی ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث بالکل سیم ہے شروع سے لے کے آخر تک، اور آخر میں پھر امام ترمذی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ابن عباس ہے اس کے برخلاف، اس قول کے برخلاف بھی حدیثیں آئیں۔ اب اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عامش، اور وہ ان سے روایت کر رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے جو مدلس ہے اس کی ان والی روایت جو ہے وہ بغیر سماع کی تصریح کے ضعیف ہوتی ہے۔ میزان الاعتدال جو ہے راویوں کو پرکھنے والی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز درج ہے باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ، اور محدثین جو ہے یہ ان کا رول ہے کہ سماع کی تصریح کے بغیر جب بھی کوئی روایت آتی ہے تو وہ اصول محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن صحیح مسلم کے اندر اس کے دو ترک ملتے ہیں ہمیں، اس وجہ سے اس حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی حدیث ہے جو ترمذی کے اندر آئی ہے۔ تو برخلاف والی جو بات ہے، یہ جو قول ہے یہ سخت ضعیف ہے۔ تو بات یہ ہے مفتی صاحب آپ تحقیق کو پورا نہیں کرتے، اپنی تحقیق جو ہے اس کو ادھورا رکھتے ہیں، اور بات جو ہے اور بس آپ کو اعتراض کرنا آتا ہے، بڑی بڑی تو آپ پھینکتے ہیں مفتی صاحب۔ خدا کے لیے مفتی صاحب جو ہے یہ کام آپ کو زیب نہیں دیتے، آپ یہ کام چھوڑ دیجیے، آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے۔ یا تو آپ کھلم کھلا اعلان برات کر دیں اور اس منہج کے اوپر آ جائیں اور حدیثوں کو سٹڈی کرنا شروع کریں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم بالکل اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم واضح بات کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے اندر بات ہوتی ہے وہی لیتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان سے ہماری رشتہ داری نہیں ہے، ہم صرف ان سے حدیث لیتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ بھی رسول اللہ کا فرمان بتائیں گے تو ہم آپ کا بھی مانیں گے، کوئی بھی بتائے گا کہ جو آگے ہمیں نیچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا آگے کے، اور ہمیں کہہ رہے انجینئر کی غلطیاں دکھا رہے ہو، بھائی کیا انجینئر کی غلطیاں دکھاتے ہو؟ حدیث کے اوپر ہمارے ساتھ حدیث کے اوپر بات کرو۔ ہم یہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ابھی بھی میں حدیث کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور جس بندے کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے، حدیث کے مطابق کر رہا ہے۔ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اس روایت کا، کوئی نہیں، صرف بیٹھ کے آپ بھی بند کمرے کے اندر اور اپنی عوام کے اندر لمبی لمبی چھوڑنے والے ہیں۔ بس بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کے چرنوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن، اس کا جو ترجمہ کیا تھا یہ کون سی کتاب میں لکھا؟ یہ آپ کو خواب آیا تھا، کوئی الہام ہوا تھا، فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، آپ نے کیسے پھینک دی؟ تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی، یعنی بہت تمیز سے نا، پھینکنا کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا، بے ہوش نہ ہو جائے نا، میرا نام بدل دینا۔ آپ کے اندر اگر اتنی جرت ہے تو آپ سے سوال، کوئی ہمارے جیسا بندہ آپ سے سوال پوچھے نا، آپ جو کہتے ہیں میں جا کے میں سے عاجز بن کے بیٹھ کے اور اس سے سوال پوچھوں، کیا آپ پوچھیں گے سوال؟ آپ سے تو جناب یہ پچھلے دنوں میں جو میں نے آپ کے لیے اوپر ویڈیو بنائی، آپ اس کا ہی جواب دے دیں، جو آپ نے وہ بلنڈر مارا ہے سورہ توبہ اور انفال والا جو آپ نے وہ بات کی، آپ اس کا ہی جواب دیں، میری اس ویڈیو کا ہی جواب دیں۔ اور رفع الیدین جو ہے یہ سنت متواترہ ہے، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب میں یہ آیا، اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو بہت ساری کثیر تعداد جو کرتی تھی، آج کے احناف کو آپ نے کثیر تعداد کہہ دی، جو پیچھے سے جمہور کی یہ رائے چلتی آئی، اور کثیر صحابہ کرام جو ہے 22 صحابہ کرام سے رفع الیدین کے حوالے سے احادیث آئی ہیں، تو مفتی صاحب اس حوالے سے بھی آپ بات کو گول مول کر جائے۔ رہی بات ابن مسعود سے، تو ابن مسعود رکوع کیسے کرتے تھے؟ ابن مسعود کی رکوع والی حدیث نہیں آپ کو پتا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے رانوں کے اندر دے لیتے تھے، اس طریقے سے رکوع کرتے تھے، اور یہ بھی صحیح حدیث سے درج ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تو بہت سی باتیں آئی ہیں جو امت میں آج کثیر تعداد جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں مانتی۔ میں بہت ساری مثالیں ایسی دے سکتا ہوں لیکن وقت کی قلت ہے، تو مفتی صاحب آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، وقت ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو ویوز بہت ملتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جو ویڈیو وہ انجینئر صاحب کے اوپر بناتے ہیں اس پہ 150 سے زیادہ ملتے ہیں، جیسے وہ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان کے اوپر میں نے ویڈیو بنانی چھوڑ دی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک بندہ ہے، اس نے پھر انجینئر صاحب کے اوپر ویڈیو بنائی کیونکہ اس کے ویوز کم ہو رہے تھے، تو ظاہر ہے جس کو زیادہ لوگ سنتے ہیں تو اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں لوگ تاکہ اس سے ویوز حاصل کریں۔
وگرنہ مفتی صاحب کے پاس جواب تو ہے نہیں کسی چیز کا مدلل. جو سوالات ان سے کیے گئے ہیں ان کا بالکل مفتی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں. اور ہم سے مفتی صاحب سوال کیے جا رہے ہیں, ہم کوئی لمبی نہیں پھینک رہے ہیں, ہم تو حدیثوں کے مطابق, ہمیں بس صحیح مسلم کی اس حدیث کا, ان دونوں حدیثوں کا صحیح مدلل جواب دیجیے, یہ ادھر ادھر کی نہ پھینکیے پلیز. اور امت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سہولت کی ہے اس سے امت کو دور نہ کیجیے. آپ نے پہلے بہت ساری جو ہے امت سے سہولیات چھین لی ہیں مفتی صاحب. مسح جو ہے جرابوں کے اوپر مسح جو اس حوالے سے ہر مسئلہ جو ہے اب پورا حنفی فرقہ جو ہے اس کو لے کے ویلیو کیا ہے اس فرقے کی, آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں, آپ اپنی فقہ کی جو بنیاد ہے اس کو دیکھیں, فتاوی عالمگیریہ ہے, فتاوی شامی ہے, در مختار ہے, اس کو پڑھیں. بہشتی زیور جس کے آپ پرچار کرتے ہیں بہشتی زیور کے بیٹھ کے, اس کو پڑھیں. اس کے اندر جو خرافات لکھی ہیں اس کو ثابت کریں, اس کا جواب دیجیے. ہم آپ سے جواب چاہتے ہیں, آپ جواب کو گول مول کر جاتے ہیں, پھر آپ ذاتیات پر اتر آتے ہیں اور منہ کی بواسیر اور ایسی باتیں آپ کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, ہم سب کو صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.